کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کا قبر کے حالات جاننا چاہتی ہوں. اس کی قبر کا حال، اس کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے، جزا ہو رہی ہے، سزا ہو رہی ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں. تو مجھے قبر کا کشف بتائیے. اللہ رحمہ نے فرمایا کہ گھر جا کر 4 رکعتیں ادا کر، عشاء کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر ہر رکعت میں پڑھ اور درود شریف پڑھتی ہوئی سو جا، تجھے اس کا حال مل جائے گا. عورت اپنے گھر آئی، عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد 4 رکعتیں اس نے پڑھی اور پھر جب درود شریف پڑھتی سو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہے، اسے عذاب ہو رہا ہے. اس نے آ کر صبح واویلا مچایا، روئی دھوئی جو ہمارا کام ہوتا ہے. کہا کہ میری بیٹی کا بڑا برا حال ہے، دعا فرمائے اللہ اس پہ اپنا کرم فرما دے. آپ نے دعا بھی فرما دی. اب دعا آپ نے فرمائی، وسیلہ اللہ نے پیدا فرما دیا. اب وہ دوسرے دن خواجہ صاحب نے اس بچی کو خواب میں دیکھا. وہ جنت میں ہے، ایک کرسی پہ بیٹھی ہے اور بڑا بلند مقام ہے. اب خواجہ صاحب کو چونکہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اسے پوچھا کہ تم اس فلاں عورت کی بیٹی نہیں؟ اس نے کہا ہاں جناب وہی ہوں. فرمایا پھر کل تو تیرا اتنا برا حال تھا اور تیری ماں آ کر رو رہی تھی کہ میری بیٹی کا بڑا برا حال ہے، اور ابھی تو جنت میں بیٹھی ہے، خوش و خرم ہے اور اللہ نے تجھے درجوں سے نوازا ہے. اب اس بچی کا جملہ سننا ہے، پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. وہ بچی کہتی ہے کہ حضور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عذاب میں مبتلا تھے اور اس قبرستان کی 70 عورتوں پر عذاب ہو رہا تھا. کتنا؟ 70 عورتوں پر عذاب ہو رہا تھا. لیکن اس قبرستان سے ایک بابا جی گزرے ہیں، ایک بزرگ گزرے ہیں، اور انہوں نے گزرتے گزرتے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. گزرتے گزرتے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اور کہا یا اللہ اس درود کی برکت سے اس قبرستان میں جن لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے ان پہ اپنی رحمت فرما. ایک دفعہ انہوں نے پڑھا ہے اور وہ ہمیں ایصال کی ہے. اللہ نے ہمیں جو جہنم میں تھی نا، ہم 70 عورتیں سب کو جنت عطا فرما دی. اگر وہ لوگ جو عذاب کے مستحق ٹھہرے، اگر درود پاک پڑھا جائے، ان کے لیے کوئی پڑھ دے تو ان جہنمیوں کو جنت مل جاتی ہے. اگر ہم اپنی زبان سے بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں تو پھر سوچے ایمان والوں کا درجہ کیا ہوگا. پڑھیے سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نعت کے 2-4 شعر حضور کی ثنا کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوگی، اور اس کے اندر ہم اپنا استغاثہ بھی پیش کریں گے. تو پہلے نعت ہے.